الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات گرامی و حاضرین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان کی فضیلت۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل اور خیر و برکت سے لبریز رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ مہینہ اپنی بہت سی برکتیں و رحمتیں لے کر بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ سبھی کی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ ہم سب پرزور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں وہ قوت وہ بینائی کہاں جس سے ہم اس مبارک مہینے کے انوار و برکات دیکھ سکیں، ورنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینہ کا پہلے ہی سے شدت کے ساتھ انتظار رہا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ ہم کو ان دونوں مہینوں کی یعنی رجب اور شعبان کی برکات عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی اچھی طرح سے عبادت کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا مکمل ثبوت دیا، اور رمضان کے 2 مہینہ پہلے ہی سے تیاری آپ کرتے تھے، اور جب رجب آ جاتا تو گویا آپ کی طبیعت کے لیے بہار کا موسم آ گیا۔ آپ رمضان المبارک کے اوقات اور اس کے قیمتی لمحات کی قدر و منزلت کو بخوبی اچھی طرح پہچانتے تھے، اور اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والے انوار و برکات کو محسوس بھی کرتے تھے۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم مہینہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، بندوں کے خطائیں معاف فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس مہینہ میں تمہاری طاعت اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتا ہے، اور بڑی مسرت اور فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی اس کی طرف اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ لہذا اے لوگو، اس مہینہ میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو خیر ہی دکھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی بھی قدر اور شکر انسان کی ذمہ داری ہے کہ شکر کا فائدہ تو نعمتوں کی بقا و دوام و کثرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ آپ اپنے دوست احباب کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ عبادت بڑھ کر کریں۔ عبادت میں ایک دوسرے
سے سبقت لے جانے کی پوری کوشش کریں، آپ کے ذہن میں رہے، اور دوسرے کی کمیوں کا پروپیگنڈا اس کے یا کسی کے سامنے نہ کریں، بس اپنی عبادت پر پوری نظر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ عبادت کی لائن سے قابل قدر اور قابل ذکر کارنامے انجام دینے کے باوجود چرچے اور تذکرے میں نہ لائیں، اس لیے کہ شیطان طاق میں لگا ہوا ہے۔ آدمی کبھی بھی نفس اور شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے، وہ اپنی برکات کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی خیر سے جو محروم رہا وہ بڑا بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر عظیم احسان ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں روزہ رکھنے کا حکم دے کر ایک انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پورا مہینہ نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ایک انمول شامیانہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دیا ہے۔ ہر شخص اس شامیانہ میں داخل ہو کر تقوی پرہیزگاری کی روح سے اپنے کو معطر کر سکتا ہے۔ اس مہینہ میں آدمی کا ہر عمل اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک پھیلتی اور پھولتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔